یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 91 تا 95 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قوم بولی، اے شعیب علیہ السلام، ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو آپ کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہم میں کمزور ہیں، اور اگر آپ نہ ہوتے ہمارے بھائی بند تو ہم آپ کو سنگسار کر ڈالتے، اور آپ کی عزت ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے، اور اس کو ڈال رکھا ہے تم نے پس پشت بھلا کر۔ بے شک میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اور اے میری قوم، تم کیے جاؤ اپنے کام، میں بھی کام کرتا ہوں۔ آگے معلوم ہو جائے گا کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب اور کون جھوٹا تھا، اور تاکتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ تاک میں ہوں۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم تو بچا دیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور آ پکڑا ان ظالموں کو کڑک آواز نے۔ پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھر میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ مذکورہ آیات کا تسلسل پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ حصہ ان آیات کے اندر مذکور ہے، اور پچھلی آیات کے اندر یہ بات گزر چکی کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے تئیں انہیں کفر اور شرک سے، اور جو ایک معاشرتی برائی ناپ اور تول میں کمی کی تھی، اس سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، اور آخر میں فرمایا کہ میرا کام تو تمہاری اصلاح کرنا تھا، اور وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میری جتنی استطاعت ہے میں وہ کر رہا ہوں، اور باقیہ بھروسہ میں اللہ پر کرتا ہوں۔ اور قوم کو ڈرایا تھا
کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط علیہ السلام پر جیسے عذابات آئے ہیں ایسے تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس پر قوم نے جواب دیا کہ آپ کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سمجھ میں نہ آنا یا تو ظاہری اعتبار سے وہ سنتے نہیں تھے، یا بطور استہزاء کے اور مذاق کے کہتے تھے، یا بطور انکار کے تھا کہ آپ کی باتوں کو ہم سمجھنے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، سننے کے قابل ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ہم ان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اندر کمزور ہیں، آپ کو قوت حاصل نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی کمزور ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری قوم میں سے ہیں اور اس کا لحاظ ہم کر رہے ہیں۔ اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کر دیتے، اور آپ کی ہماری نظروں میں کوئی بھی عزت نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اس بات پر انہیں جواب دیا کہ اے میری قوم، تم اپنی قوم میں سے ہونا اس چیز کو سامنے رکھ رہے ہو، اور اللہ کے حکم اور اللہ کا پیغام میں جو تم تک پہنچا رہا ہوں اس کو پس پش ڈال رہے ہو، تو گویا اپنی قوم اور مذہب کا اپنی قوم میں سے ہونا اس کا خیال تمہیں زیادہ ہے بنسبت اللہ کے حکم کے، اور اللہ کے حکم کو تم نے بھلا دیا۔ یعنی یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ بات تو سراسر غلط ہے۔ جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ اعمال تمہارے دیکھ رہا ہے۔ اب تم اپنے کام کیے جاؤ، یعنی جس کفر و شرک کے اندر ہو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اسی کفر اور شرک پر کو ہی اختیار کیے رہو۔ مراد یہ ہے کہ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی تمہیں اس کفر اور شرک سے باز رکھنے کی، لیکن تم اس سے باز آنا نہیں چاہتے، تو تم پھر اسی پر رہو، اور میں اپنے اس کام پر رہتا ہوں، یعنی میں اپنا کام دعوت اور تبلیغ کا، اللہ کی طرف بلانے کا، وہ کام میں جاری اور ساری رکھوں گا۔ پھر معلوم ہو جائے گا کہ کون تم میں جھوٹا تھا، میں جھوٹا تھا یا تم جھوٹے تھے، اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم بھی انتظار کرو، تم بھی دیکھتے رہو، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی تمہارا دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کو تم جھٹلا رہے تھے وہ واقع ہو کر رہا، اور میرا دیکھنا یہ ہوگا کہ میں جس عذاب کی بات کر رہا تھا وہ عذاب واقع ہو کر رہا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ حجت پوری ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور انہیں اس مقام سے دور جانے کا حکم دے دیا، اور بقیہ جو قوم تھی ان پر ایک تیز آواز جو کہ جبریل علیہ السلام کی تھی، اس کڑک دار آواز کے ذریعے سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور یہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کبھی اپنے گھروں کے اندر آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے اوپر پھٹکار پڑی مدین والوں پر، جس طرح کے قوم سمود پر اللہ کی پھٹکار ہوئی تھی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کے اندر ناپ تول کی کمی کو تطفیف کہا گیا، اور فرمایا کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں فرمایا ہے کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی کا جو حق کسی کے ذمے ہو اس کو پورا ادا نہ کیا جائے اور اس کے اندر کمی کر دی جائے، خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری طرح کی چیز ہو۔ اگر کوئی ملازم اپنی فرائض منصبی کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کو وقت مقررہ پر نہیں کرتا یا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ اور کوئی شخص نماز کے آداب اور اس کے سنن کو پوری طور پر بجا نہیں لاتا،
وہ بھی اسی تطفیف کا یعنی کمی کرنے کا مجرم ہے، اور اس حوالے سے قرآن نے یہ فرما دیا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اس برائی کے اندر جو مبتلا تھی، اس کو یہ بھی فرمایا کہ زمین میں فساد مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا اور دوسروں کے حقوق کے اندر کمی کرنا، اپنے معاملات کو پورا کرنے میں کوتاہی کرنا، اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، اور فساد کو اور فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔